اللہ سونا فرماندا ہے اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ ہن جدوں کسی دی طرفوں سوال ہوئے اذان تو پہلا اذان تو بعد قبر تے فلاں فلاں جگہ تسی نماز تو بعد اٹھ کے کھلو جاندے ہو درود پڑھن لگ پیندے ہو، ادا علمی جواب ہے کہ وہ بلاغت کا فن اگر تم جانتے ہو اس کو کہو جو اعتراض کرتا ہے، اگر تم فن بلاغت جانتے ہو تو کیا تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب تقییدات اور زوائد ساتھ ذکر نہ کیے جائیں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ حکم عام رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ جب ہن اینو سادے لفظیں ٹالنا رب فرمانا چاہتا ہے کہ درود بھیجو، یہ نہیں سو دسیا کیڑی تھان تے بھیجو تے کیڑے وقت بھیجو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، امام الغیرت مفتی فضل احمد چشتی مدظ اللہ العالی آپ نے درود پاک کے حوالے سے انتہائی مختصر، انتہائی جامع اور ماشاء اللہ تعالی دلائل کی دنیا میں اگر آپ کی اس گفتگو کو لایا جائے تو یقین کیجئے سبھی آشاش کر اٹھیں کہ سبحان اللہ، آپ نے تو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ اور کتنی آج کے دور حاضر میں مشکل ترین بات جو کہ مختلف جو فرقے ہیں، مذاہب ہیں، ان کے اندر یہ درینہ مسائل درپیش ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کب پڑھنا چاہیے، کب نہیں پڑھنا چاہیے، اذان سے پہلے پڑھنا ہے، بعد میں پڑھنا ہے۔ تو یہ تمام تر یقین کیجیے اگر اہل علم ساتھی سن رہے ہیں یا ایک عام سا بندہ بھی اگر تھوڑی بہت عقل اور شعور رکھتا ہے تو وہ بہت آسانی سے یہ فیصلہ کر لے گا کہ یقیناً جب اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو پھر پیچھے کون سا وقت رہ جاتا ہے، وہ تو متعین ہی نہیں ہے، کسی بھی وقت جو ہے نا وہ درود پاک پڑھا جا سکتا ہے۔